اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عربیہ کے وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے، اور سارے مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ موکب یعنی کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں انتہائی خاص مقام کا حامل ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ دوستوں، خانہ کعبہ آج ہم کو جس طرح نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والے قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ بے شک ہم جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا، ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر قبیلے کے سرداروں سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک آخری بڑی تعمیر ہے، اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر ہونے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک دروازہ باہر نکلنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو آج شکل موجود ہے اس میں صرف ایک دروازہ موجود ہے، لیکن اب کھڑکی ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ ہم لوگوں کو ہمیشہ خانہ کعبہ کو کالے رنگ کی قصوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسی، جن کے گھر کا رنگ کالا تھا، کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف میں ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ خانہ کعبہ کی چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس خود رکھتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے اب تک یہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ انہی کے پاس رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ یہ تجھ سے زور زبردستی اور غیر اخلاقی طریقے سے تجھ سے چھین لیں۔ نمبر 5، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ دوستوں، پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں عوام کے لیے 2 مرتبہ کھلا رہتا تھا، اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کے عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ اب سال میں 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ دوستوں، خانہ کعبہ وادی کے نچلے حصے میں واقع ہونے کی وجہ سے دیگر مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت سیلاب کی روک تھام اور پانی نکالنے کا نظام موجود نہیں تھا، اور بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ آدھا پانی میں ڈوبا رہتا تھا، اور یقیناً آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کہ کیا خانہ کعبہ کا طواف رک گیا تھا؟ ہرگز نہیں، مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی۔ نمبر 7، تعظیم و آرائش کرانے والے حکمرانوں کے نام کی تختی۔ کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو تصویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویریں انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی تھی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ نمبر 8، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ دوستوں، خانہ کعبہ کے اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ بیت المعمور ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، یعنی ہر مرتبہ نیا دستہ۔ نمبر 9، حجر اسود۔ دوستوں، کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود ہر وقت چاندی کے سانچے میں کیوں گرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود امویات کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کا اکماٹینس کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا گیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اس کو خلیفہ عباسی کو واپس کر دیں، جب اسے واپس کیا گیا تو یہ کئی ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو ایک جان کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق آج بھی اس مقدس پتھر کے کچھ حصے۔ نمبر 10، خانہ کعبہ موکب کی شکل کا نہیں ہے۔ اسکوائر سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی موکب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کے اصل زاویے کے مطابق ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے قبل جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی تو تب قریش نے اس بات پر حامی بھری تھی کہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جوا، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کے اینٹوں سے بنائی جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر اس عظیم فریضے کو انجام دیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور میں حکومت کے چند سال کے وقفے میں خانہ کعبہ اسی شکل میں تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب